الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سامعین گرامی، علماء کرام، واجب التکریم، نوجوان اور بزرگ ساتھیوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں عام طور پر سیرت کے جلسے، عظمت کے جلسے، مقام مصطفیٰ کے جلسے اور پروگرام ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مستقل طور پر اس ماہ کی جو پہچان کروا دی ہے نا، وہ کھانے پینے کی حد تک کروا دی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے کھانے پینے کا اور سیزن کا مہینہ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مناظرہ تھا، موضوع تھا علم غیب کا، میں اس میں صدر مناظر تھا۔ لوگوں نے کہا جی بات سمجھ آ گئی، اب نور و بشر کا مسئلہ بھی بیان ہونا چاہیے۔ اگلا مہینہ یہ رجب اپنا ربیع الاول کا آ رہا تھا، ساتھیوں نے کہا جی ربیع الاول کے مہینے میں مناظرہ نور و بشر پر ہونا چاہیے۔ وہ جو مولوی صاحب تھے نا سامنے مد مقابل جو آئے ہوئے تھے، اینا نہ سمجھ یار ایک مہینہ ٹپاؤ، کیوں آندہ ہے؟ کیونکہ ایک مہینہ سارے سیزن ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب، انہوں نے جو دعوت اسلامی کا جشن بہارا چھوٹا سا رسالہ نکالا ہوا ہے، اور ہمارے گوجرانوالہ میں ابو داؤد صادق صاحب اور دیگر علماء کچھ فرق کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے، ہر مقتدی کو چاہیے 12 دن لگاتار 1200 روپیہ ہر روز اپنے متعلقہ امام مسجد اور خطیب مسجد کو دے۔ ذرا حساب لگانا کتنے پیسے بنیں گے؟ 12 دن ہر روز کتنے پیسے؟ 100 روپیہ، 1200 روپیہ۔ اگر یہ 1200 روپیہ نہیں دیتا تو کم از کم 112۔ اگر 112 نہیں دے سکتے تو کم از کم 12 روپے ہر بندہ اپنے متعلقہ امام مسجد کو دے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ کھانے پینے کے ساتھ اس کو پہچان کروا دیا گیا ہے۔ میں ایک جگہ جا رہا تھا لاہور، لاؤڈ سپیکر سے آواز آ رہی تھی، اعلان ہو رہا تھا، وہ جی مسجد کا اور جنازے کا یعنی قبرستان کی دیواریں ہیں،
اعلان ہو رہا تھا کہ جی انتظامیہ مسجد نے مشورہ کیا ہے، صبح سے ربیع الاول آ رہا ہے، 12 دن لگاتار ہم نے قبرستان میں جانا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے، اور آدھا گھنٹہ قرآن خوانی ہوگی، استغفار ہوگا، دعا ہوگی، خیر ہوگی، فلاح ہوگا۔ اب ایک آدمی سننے والا کہتے ہیں مولوی صاحب کو کتنی مردوں کی فکر پڑی ہے، بیچارے کتنا پریشان ہے مردوں کے بارے میں، بڑی کوئی آمدت ہے۔ لیکن ساتھ لگے ہاتھ، اس اعلان کا ایک حصہ آخر میں یہ بن گیا، اور جی یہ بھی مشورہ کیا ہے، آدھا گھنٹہ تلاوت ہونے کے بعد حلوہ پوری اور پایوں کے ساتھ ناشتہ بھی دیا جائے گا۔ کامدی گل بات یہ پہچان کروا دی گئی ہے اس ماہ کہ کھانے پینے کے ساتھ اس ماہ کا تعلق ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ سیزن کا مہینہ ہے، کوئی کہتا ہے جی کھانے پینے کا مہینہ ہے، کوئی کہتا ہے 1200 روپیہ دو جی تب جا کر عید میلاد النبی تمہاری قبول ہوگی۔ وہاں محلہ بختے والا گجرا والا جہاں میری مسجد ہے، پچھلے 11 ربیع الاول کو ایک دوست نے مجھے بتائی، کہنے لگا جی آج میں نے عصر کی نماز، اس نے مغرب کے بعد مجھے بتایا، عصر کی نماز میں نے آج دکھڑ پڑھی ہے۔ نماز ہے نا کہ اس نماز پڑھ کر سلام کرتے ہیں، ایک ایک کر کے علماء سے ملتے ہیں۔ ایک آدمی آ کے کہنے لگا حضرت جی سویرے 12 ربیع الاول اے فرماؤ کہ کی پکانا سننا ہے، کی پکانا سننا۔ مولوی صاحب نے کیا دیکھ لیا کہ حالت ذرا اچھی ہے، کہنے لگے دیسی ککڑ پکانا سننا۔ کہتا میں بیٹھا ہوں، ایک بندہ ہو رہا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، حضرت سویرے 12 ربیع الاول اے فرماؤ کہ کی سننا، سویرے کی پکایا جائے؟ کہنے لگا چھوٹا گوشت پکانا سننا۔ تیسرا بندہ، 3 آدمی والا، اس نے مجھے یہ خبر دی، 3 آدمی، اور تیسرا آدمی ہے کہ حضرت سویرے 12 ربیع الاول کی پکانا سننا۔ کہنے لگا جی پلاؤ بھی پکانا سننا۔ ہوشیار تھا، سمجھدار تھا کہ ہر گھر سے ایک ایک پلیٹ تو یہ سارے روپیہ چھڑے دے اے پکا پھر دیکھ کوئی جا کھانا کھانا، الگ الگ ڈشیں، الگ الگ پلیٹ۔ ایک مولوی صاحب نے کہا پہلی ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 12 جھنڈے لگاؤ، 12 بلب لٹکاؤ، چراغاں کرو، روشنی بناؤ، پھول لگاؤ، اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں امید رکھتا ہوں اگر یوں چراغاں کرو گے تمہارے گھر میں ان چراغاں کو دیکھنے کے لیے رسول اللہ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ جانتا ہے کہاں کہاں انہوں نے اپنی مخلوق اور اپنے مقتدیوں کو، افراد کو لگا دیا کہ جی پیارے پیغمبر آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ گوجرا والا میں ایک مرتبہ میں موٹر سائیکل پر تھا، راستے پر بڑی پیارا سٹیج لگا ہوا تھا، بڑی عوام، اور 2 کرسیاں تھیں اسٹیج پر، بڑی خوبصورت سفید کپڑا اس پہ چڑھا ہوا تھا۔ میں کھڑا ہوا، آج کس کی آمد ہے بھائی؟ وہ گولڈن شریف والا پیر فوت ہو گیا نا، وہ نصیر الدین نصیر، کہنے لگے جی آج اس پیر صاحب نے آنا ہے۔ میں نے کہا جی دوسرے پیر صاحب کون سے ہیں جنہوں نے آنا ہے، کیونکہ کرسیاں 2 ہیں۔ کہنے لگے جی تمہیں نہیں پتا دوسرے کون آ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ آج رسول اللہ، کہنے لگا آج رسول اللہ کی آمد ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ پیغمبر حاضر ہر جگہ موجود ہے، آمد ہے جی،
امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں. یار یہ جو تم عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، چراغاں کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو کرتے ہو، کوئی دلیل تو پیش کرو. جی ہے ہمارے پاس دلیل. کیا ہے؟ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں. کسی نے خواب میں دیکھا بری طرح عذاب میں جھلسا ہوا ہے. پوچھا کیا بن رہا ہے؟ یہ کہتا ہے جس انگلی کے ساتھ اشارہ کیا تھا اس انگلی سے مجھے دودھ اور شہد ملتا ہے. اس انگلی سے مجھے دودھ اور شہد ملتا ہے. توجہ فرمائیے، یہ دلیل ہے عید میلاد النبی کے جلوس کے جواز پر. اور ابو لہب نے میرے پیارے پیغمبر کو پہلا پتھر مارا تھا. پہلا پتھر مارا تبت لک یا محمد جیسے اس نے گندے الفاظ بھی استعمال کیے. اور اس کے جواب میں میرے رب نے کہا تھا تبت یدا ابی لہب و تب، جس کا صریح معنی ہے کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ جب ہاتھ ٹوٹ گیا تو انگلی کہاں رہ گئی؟ نہیں سمجھ آئی کہ جب ہاتھ ہی ٹوٹ گیا قرآن نے کہا تو وہ کون سی انگلی ہے جہاں سے شہد مل رہا ہے؟ قرآن نے کہا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. قرآن نے کہا کہ یہ کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. جب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تو انگلی باقی رہ گئی. قرآن کی مانو گے یا ان کی مانو گے؟ سیدھی سادی سی بات ہے. اور پھر یہ دوسری دلیل پیش کرو. جی کہتے ہیں دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ جو سوموار کا روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں پیدا ہوا تھا. معلوم یہ ہوا کہ جی عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا چاہیے. دو باتیں کہتا ہوں. ایک بات یہ ہے اگر یہ دلیل ہے عید میلاد النبی کے جلوس کی تو امام الانبیاء سال بعد سوموار کو روزہ رکھتے تھے یا ہر ہفتے میں سوموار کو روزہ رکھتے تھے؟ ہر ہفتے میں سوموار کو روزہ رکھتے تھے. اگر یہ دلیل ہے عید میلاد النبی کے جلوس کے جواز کی تو پھر تم ہر سوموار کو میلاد منایا کرو تو سال بعد کیوں مناتے؟ اور دوسری بات یہ روزہ اور عید یہ دونوں ایک چیزیں یا متضاد ہیں؟ روزہ نام ہے بھوکا رہنے کا اور عید نام ہے کھانے پینے کے ساتھ تعلق رکھنے والے. بڑے ہوشیار ہیں جی، بڑے ہوشیار ہیں. دلیل وہ دیتے ہیں اور پھر اگر آپ مزید محاکمہ کریں گے یار یہ عید میلاد النبی کا جلوس کیا قرآن پاک میں ہے، کیا حدیث رسول میں ہے، کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں منایا تھا، یا جھنڈے لگائے تھے، یا جلوس نکالے تھے، یا یہ چلانا ہوئی تھی، یا ابو بکر صدیق نے 2 سالہ اپنا خلافت کے زمانہ میں یہ کام کیا تھا، یا حضرت فاروق اعظم نے 10 سالہ دور خلافت میں یہ کام کیا تھا، یا حضرت سیدنا عثمان نے 11 سال دور خلافت میں یہ کام کیا تھا، حضرت حیدر نے 4 سال دور خلافت میں یہ کام کیا تھا، اور امیر معاویہ نے کیا 21 سال دور خلافت میں یہ کام کیا تھا. 110 سال تک صحابہ زندہ رہے. اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آیا ہے اور 230 سال تک تبع تابعین زندہ رہے. اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین بھی آئے، ائمہ محدثین بھی آئے، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سارے ائمہ آئے. 600 سال یعنی 6 صدیوں تک کیا یہ چیز تھی؟ کہتے ہیں جی تھی تو نہیں. ان 6 صدیوں میں یہ چیز بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان 6 صدیوں کے اندر جلوس عید میلاد النبی نہیں تھا. اچھا پھر کہاں سے آیا؟ یہ بات جو میں آپ کہنے لگا کہ یہ انکار نہیں کر سکتے. ان کے سارے علماء نے لکھا ہے اور ہمارے گجرانوالہ میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی ہیں، انہوں نے ایک کتاب کا لکھا ہے کہ عید میلاد النبی کی دھوم، عید میلاد النبی کی دھوم. اس میں بھی یہ بات لکھا ہے جی ہم بھی مانتے ہیں کہ 604 ہجری تک عید میلاد النبی کا جلوس نہیں تھا. ہم بھی مانتے ہیں. اچھا پھر مانتے ہیں تو پھر یہ کہاں سے دین آ گیا؟ کیوں یہ مناتے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ بدعت حسنہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت
بدعت حسنہ انہوں نے بدعت کی دو قسمیں بنا رکھی ہیں، ایک بدعت ہے سیئہ، ایک ہے بدعت حسنہ۔ کہتے ہیں جس کام کو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے نا، اگر آدمی اس کے مقابلے میں وہ کام کرے تو وہ بدعت سیئہ کہلاتی ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور جس کام سے پیارے پیغمبر نے منع نہیں کیا لہذا وہ کرنا بدعت حسنہ ہے، وہ جائز ہوتی ہے۔ اور عید میلاد النبی کے جلوس سے امام الانبیاء نے منع کوئی نہیں کیا لہذا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ جواز ہے۔ اگر منع کیا ہے تو دلیل پیش کرو۔ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ پیر نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اگر منع کیا ہے تو دلیل توجہ ہے بھائی۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ دیجیے۔ عید میلاد النبی نبی کے زمانے میں نہیں تھا، کہاں سے لائے؟ جی یہ بدعت حسنہ ہے، آپ نے کہاں منع کیا ہے؟ یاد جائز ہے۔ اچھا جی یہ اذان پہ قبر پہ اذان کہنا یہ کہاں سے لائے؟ جی پیارے پیغمبر نے منع کہاں کیا لہذا یہ بدعت حسنہ ہے۔ اچھا جی یہ پھر جو کل اور تیجا ہے جی 7واں 10واں 40واں اور یہ جو کرتے ہو لہذا یہ کیوں کرتے ہو، قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل ہے؟ جی منع کہاں کیا ہے لہذا یہ بدعت حسنہ ہے۔ اچھا جی یہ 40 قدموں پر دعا کرتے ہو جنازے کے بعد تو یہ کیا قرآن و حدیث میں ہے؟ اچھا جی منع کہاں کیا گیا لہذا تم منع کی دلیل پیش کرو، یہ بدعت حسنہ ہے۔ پچھلے دنوں میں جا رہا تھا 5 جی روڈ پر اپنے شہر میں، ٹریفک جام ہے، بڑا حیران کیا ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، بڑے پریشان، چونکہ تھا میں موٹر سائیکل پر، میں درمیان میں سے نکل کر آگے گیا، آگے کے بڑی عجیب لطیفہ نظر آیا، 10-20-50 بندے ایک مولوی روڈ دے بالکل سینٹر چھڑو کے دعا کر یہ کیوں؟ میں ایک آدمی کیا میں یار اتنے کیوں ہے کیوں ہے؟ ہم نے جی مردہ رفنا کیا 4 قدم اتنے ہوئے 4 قدم میں کیا میں پھلیا قدم تھوڑے جے بڑے پٹ لیندے تاکہ اگے جا کے ٹریفک میں نہ جانا۔ یہ عید میلاد النبی کا جلوس کہتے ہیں بدعت حسنہ، قبر پہ اذان بدعت حسنہ، تیجا 40واں 10واں 7واں یہ بدعت حسنہ۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام منع کہاں کیا؟ بدعت حسنہ، یہ بھی بدعت حسنہ۔ 11ویں شریف یا رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، پیر صاحب تو بہت بعد میں آئے، یہ 11ویں شریف یہ کہاں کیوں دیتے ہو؟ قرآن و حدیث میں ہے، منع کہاں کیا؟ یہ بدعت حسنہ۔ توجہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بدعت حسنہ۔ آج فیصلہ کر دو گلیانہ کس مسجد میں کیا دینا چاہتا ہوں، اگر یہ بدعت حسنہ ہے اپنے آپ کو اہل بدعت کے اہل سنت تو نہ کہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ اگر یہ بدعت ہے، بدعت کو ماننے والے کیا بنتے ہیں پھر؟ اہل بدعت کے لوگ، تو اپنے آپ کو اہل سنت تو نہ کہلاؤ نا۔ جو اہل سنت ہوتا ہے، جو سنی ہوتا ہے، اس کا یہ موقف ہوتا ہے مر جاؤں گا اس سے 1 قدم آگے نہیں نکلوں گا جہاں میرے پیارے پیغمبر کا قدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ مہربانی کرو ہمارا مطالبہ پورا کر لو، اہل بدعت کہلاؤ۔ آل و سنت والجماعت تو پھر نہیں نہ کہنا چاہیے، کیوں؟ اس وجہ سے آل و سنت کی کیا تعریف ہے؟ آل و سنت والجماعت کی کیا تعریف ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے آئیں گے، ایک جنت میں جائے گا اور 72 دوزخ میں جائیں گے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مان یا رسول، وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہے، وہ گروہ کون ہے؟ اب عام سادہ سا جواب تو یہی تھا کہ رسول اللہ فرما دیتے کہ میں اور میرے صحابہ، میں بھی جنت میں جاؤں گا اور میرے صحابہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن پیارے پیغمبر نے یہ نہیں کہا، یہ ارشاد نہیں فرمایا، کیوں؟ اس وجہ سے جو سوال کرنے والا تھا وہ ان کے متعلق نہیں پوچھ رہا تھا اصحاب رسول کے متعلق، وہ آنے والے بعد والے زمانے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ تو پیارے پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا میں اور میرے صحابہ جنت میں جائیں گے، اور نبی علیہ السلام یہ کہہ لیتے کتاب اللہ و
میں اور میرے آپ بھی اس پر چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے بے شک۔ بات ٹھیک ہے؟ اب ایسے کرتے ہیں کہ نبی سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور نبی کے صحابہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ کا کیا چکر ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ تو ذرا بات واضح ہو جائے، ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ جو کام پیارے پیغمبر نے بقول ان کے نہیں منع کیا لہذا وہ بدعت حسنہ ہے، اور بعد میں بعد والے افراد کے لیے وہ کام کرنا جائز ہے، اور انہوں نے یہ اصول اور ضابطہ قائم کرتے ہوئے اس پہ وہ چل رہے ہیں، اور یہ ساری چیزوں پہ جب آپ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے، پہلا ہمارا مشورہ تو یاد ہوگا کہ پھر اپنے آپ کو کیا کہو، اہل سنت۔ کیوں؟ اس وجہ سے اب پیارے پیغمبر نے کیا سمجھا، نبی علیہ السلام نے کیا کہا اور نبی کے صحابہ نے کیا کہا، یہ بات سنیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 بندے نبی پاک کے گھر میں آئے، ایک ہے حضرت علی، ایک ہے حضرت عثمان ابن مظعون، اور تیسرا حضرت مقداد کے بارے میں معزز شخصیات ہیں، اونچے درجے کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آئے، مومنوں کی ماں سے پوچھا کہ پیغمبر کے گھر کی خبر کیا ہے، آپ علیہ السلام کے گھر کے معاملات کیا ہیں۔ جب مومنوں کی اماں نے یہ بات بتائی تو قرآن حدیث پاک میں لفظ کأنہم تقالوہا، انہوں نے کہا کہاں ہم اور کہاں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے بتاؤ کیا دنیا میں وہ ترازو ہے جو میرے آقا کے مقام کو تول لے؟ کیا وہ ترازو ہے؟ کیا کوئی شخصیت ہے یا ایسی زبان ہے جو میرے نبی کی کامل طریقے سے تعریف کر جائے؟ نہیں ہے دنیا میں۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم پہ تہمت لگائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر لگا، اے جی نبی علیہ السلام کا علم شیطان نے، ان کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے، اور کبھی اے جی پیارے پیغمبر اپنے جی آمد اے جی نبی علیہ السلام بڑا پرام انا للہ و انا۔ اب یہ بات ہے کہ میرے نبی میرے آقا کا مقام کتنا ہے، کوئی حد بندی نہیں۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ فرمائیے، مقام نبوت پہ بات کرنی ہے۔ بعد والے لوگ آئیں اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں، آج کے زمانہ میں 1 تولے کی قیمت، سونا 1 تولے کی 40,000 ہوگا، 43,000 کے قریب، اور سونا تولہ ہوگا کہ نہ کوئی اینا اچھا نہ تھوڑا 43,000 میں 1 تولہ، 2 تولہ 90,000، یوں کرتے چلے جائیے۔ اگر پاؤ سونا ہو تو کتنا قیمت، آدھا کلو ہو تو کتنی، کلو ہو تو کتنی، 1 دری ہو تو کتنا، 1 من ہو، 1 من سونا ہو، کوئی قیمت بڑھتی جائے گی، 2 من سونا، 3 من سونا، ٹن، اور اود پہاڑ، اود لاکھوں ٹن ہو تو اود پہاڑ بنے، اود پہاڑ بنے۔ میرے آقا نے کہا بعد والے لوگوں اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لو اخلاص کے ساتھ، اور جس میرے صحابی نے سبحان اللہ ایمان کے ساتھ میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، سبحان اللہ، ایک نظر کے ساتھ آدھا کلو
किलो जौ का वजन भारी हो जाएगा। तवज्जो तवज्जो, जो कहना चाहता हूं, मेरे आका के मकाम की कोई हद नहीं। जब एक सहाबी मेरे आका का चेहरा देखता है, उसका ये मकाम है कि एक पहाड़ सोने का और पहाड़ सोने का खर्च कर लिया जाए, उसके आधा किलो जौ को नहीं पहुंच सकता। और जिसकी ज़ियारत करके ये मकाम मिला, मेरे नबी का क्या आलम होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला सुन्नत किसे कहते हैं? पैगंबर ने कहा जिस पे मैं जाऊं और मेरे सहाबा जाए। 3 आदमी आए, माँ से पूछा, अम्मा जान ये बताइए। माँ ने सारे आवाज सुना दिए और कान्नहुम तकालुहा, कि कहां नबी और कहां हम, कहां नबी और कहां हम, कहां प्यारे पैगंबर। दूसरों के लिए कहें, अगर एक लम्हे के लिए फिक्र करो, सिर्फ एक लम्हे के लिए दीन के लिए फिक्र करो, हजारों सालों से इबादत में वो लम्हा आना है। प्यारे पैगंबर और लोगों को तो ये दावत देते हैं कि सिर्फ एक लम्हे के लिए फिक्र कर ली जाए, हजारों महीनों से वो इबादत में भारी है। और मेरे आका की तो सारी जिंदगी फिक्र में गुजर गई। मेरे आका की तो सारी जिंदगी फिक्र में गुजर गई। मेरे आका का क्या कहना। और ये बात भी ज़हन में रखिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो मकाम और रुतबा है कि पहले अंबिया के बारे में अल्लाह ताला ने ये उसूल और ज़ाब्ता कायम किया था। इबादत करनी है, सजदा देना है तो अपने माबद खाने में तशरीफ लाओ, उम्मत को भी लाओ, माबद खाने में लाओ, इबादत सजदा कबूल कर लूंगा। लेकिन जब मेरे आका ने कहा, मेरे आका ने मकामे बदर में, बदर के मैदान में, बदर के मैदान में संगरेजों पर अपना चेहरा रखा और अपनी पेशानी मुबारक को टेका, मेरे रब ने कानून बदल दिया। कहा जुइलत लिया लफ्ज़ मस्जिदा, ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे ये शान अता कर दी कि मेरा सजदा जमीन पर हुआ है। अल्लाह ने सारी जमीन को मेरे लिए सजदा गाह बना दिया। नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इमाम अंबिया के मकाम की कोई हद है? जो नबी अलैहिस्सलाम की हद का ताय्युन करे, हम उसको मुसलमान समझते नहीं। हम तो उसको मुसलमान नहीं समझते। जो मेरे नबी की मकाम और अज़मत का ताय्युन कर जाए, अरे नबी की अज़मत की बात करता है, यहां तो अबू बकर सिद्दीक के मकाम का ताय्युन लौ हुसीना ईमान हबीब बेईमान आहले नाज़। मेरे आका ने कहा, एक पल्ले पर अबू बकर का ईमान रख दो, दूसरे पल्ले पर सारी जमीन वालों का ईमान रख दो। मैं अपनी अकीदत में कहता हूं कि अंबिया को निकाल कर मासिवल अंबिया सारी इंसानियत का ईमान रख दो। मेरे आका ने कहा, जिस पल्ले में अबू बकर का ईमान है वो पल्ला भारी होगा। एक आदमी ने कहा, कहां पैगंबर कहां हम, लिहाजा आइंदा के बाद सारी रात में बेदारी में गुजारूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। नफलों में, रकात में, तिलावत कुरान में, जिक्र इलाही में। दूसरे ने कहा, मैं भी सारी जिंदगी रोजा रखूंगा, इफ्तारी नहीं करूंगा, सारी जिंदगी रोजे से रहूंगा। कहां पैगंबर कहां मैं, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे आका तो हैं, दोनों जहानों के सैयदो सरदार हैं, लिहाजा मैं ये काम करूंगा। तीसरा कहने लगा, बीवी बच्चों से अलग हो जाऊंगा, बीवी नहीं करूंगा, इबादत रब में जिंदगी बसर करूंगा। अब बताइए कि तीनों की सोच हंसना है या नहीं? बोलो बोलो, तीनों की जो सोच हंसना है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है? तीनों की सोच बुरी नहीं है, इबादत की सोच है, रब ताला के यहाँ मकाम और तकद्दुस की सोच है। लेकिन
لیکن جب یہ تینوں قسمیں اٹھا کر چلے جاتے ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو پیغمبر نے تینوں کو طلب کر کے کہا کہ من ترک سنتی فلیس منی، کہ تم مجھ سے آگے نکلنا چاہتے ہو، میں بیویاں بھی کروں، رات کو بیداری بھی کروں اور رات کو سوم بھی، روزہ بھی رکھوں، افطار بھی کروں، جو میری سنت کو نہیں اپنائے گا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حسنہ حسنہ کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی نہیں حسنہ کا چکر۔ انہوں نے کیا کہا؟ منع کہاں لکھا جی؟ منع کہاں لکھا جی؟ جلوس کے متعلق منع کہاں لکھا؟ بخاری میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن عوام کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں فَانْزُورِ سَجَعَ فَجْتَنِبْ، یار یہ جو تم دعا کرتے ہو، دعا میں ارادی طور پر دعا کے الفاظ کو مکفہ نہ کیا کرو، شعروں کی طرز پر نہ کیا کرو، ایک ایک اتفاقی طور پر زبان پر کوئی اس طرح کی صورت جاری ہو جائے، ارادتاً جب تم دعا کرو اور اس میں اشعار اور شعر و شاعری کی شکل نہ بناؤ۔ کیوں؟ ابن عباس نے کہا توجہ لقد عہدت رسول اللہ واصحابہ لا یفعلون، کہ میں نے نبی کا زمانہ بھی پایا، نبی کے صحابہ کا زمانہ بھی پایا، میں نے نہ نبی کو کرتے دیکھا نہ صحابہ کو کرتے دیکھا۔ دلیل کیا پیش کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر نے کیا نبی کے صحابہ نے کیا نہیں، اس وجہ سے ہمارا بھی یہ موقف ہے، جو نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ ہمارے لیے بھی کرنا جائز نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو نبی نے بھی نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے بھی نہیں کیا، وہ دین میں تصوروں دین میں کہتے ہیں یہ محراب نبی علیہ السلام کے زمانے سے ایسی پکھا ایسی دین میں دین کا حصہ بنا لیا جائے، جائز نہیں، یہ احداث للدین ہے فی الدین نہیں، یہ تو ہم اپنی سہولت کے لیے کیے ہوئے ہیں، یہ تو اپنی سہولت کے لیے کیے ہوئے ہیں۔ کیا اگر یہ پنکھے نہ ہوں گے آپ نماز نہیں پڑھیں؟ یہ محراب نہیں ہوگا تو کیا امام نماز نہیں پڑھائے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس وجہ سے جو نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، نہ کرنا سنت، اس فعل کو نہ کرنا سنت، یہی ہمیں درس دیا ہے اصحاب رسول، یہی ہمیں درس دیا ہے اصحاب۔ ایک روایت اور سنیے، لو جی بدعت کا فتویٰ بھی آپ مسند احمد ہے روایت، حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رفعکم ایدیکم بدعۃ، ان رفعکم ایدیکم بدعۃ، اے لوگو یہ جو تم ہاتھ اٹھاتے ہو دعا میں اور کندھوں سے بھی اوپر لے جاتے ہو، کندھوں سے بھی اوپر لے جاتے ہو، ابن عمر یہ نہیں کہتے نبی نے منع کیا تھا لہذا بدعت ہے، صحابہ نے منع کیا تھا بدعت ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا یہ ہاتھ اٹھانا اوپر کی طرف بدعت، یہ کیا ہے؟ بدعت۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر؟ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حاضر، کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ پیارے پیغمبر ہاتھ اپنے سینوں سے اوپر اٹھایا نہیں کرتے تھے۔ ثابت کر دیا عبداللہ ابن عمر نے، اصحاب رسول نے، صحابی رسول نے، کہ یہ کام پیغمبر نے نہیں کیا اور تم اس کو دین کا حصہ بنا کر کرو گے۔ یہ نہیں کہا کہ پیغمبر نے منع کیا ہے، نہ پوچھنے والے نے یہ کہا کہ ابن عمر منع کی دلیل پیش کرو، منع کی دلیل پیش کرو۔ ابن عمر نے کہا کہ یہ پیغمبر نے نہیں کیا، اگر کرو گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ بدعت۔ ایک روایت اور سنیے عبداللہ ابن عمر کی،
حضرت عبداللہ ابن مشکات شریف میں روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے، اس کو چھینک آتی ہے، کہتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی، دونوں جملے ٹھیک ہیں۔ الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے، السلام علی رسول اللہ کا معنی ہے درود اور سلام ہو اللہ کے رسول، دونوں بات ٹھیک ہے نا، الحمدللہ والا جملہ بھی ٹھیک ہے اور السلام علی رسول اللہ والا جملہ بھی ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اقولو، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی جملہ ٹھیک ہے، یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لیسا ہاکذا، لیسا ہاکذا، اے میرے دوست یہ کام نہ کر، السلام علی رسول اللہ اس مقام پہ نہ کر، حالانکہ درود کا یہ مقام ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام ادھر کو نکل گئے ایک طرف، میں بھی پیچھے ڈھونڈتا چلا گیا، ایک جگہ پہ پیارے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اپنا سر مبارک زمین پہ رکھا ہوا ہے، اللہ کی ثنائیں اور تعریفات کر رہے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے خدشات لاحق ہو گئے کہ کہیں رسول انور کی روح مبارک نکل نہیں گئی۔ میں انہی خدشات میں اور شش و پنج میں اور اسی تذبذب میں آگے بڑھتا ہوں، اور پیارے پیغمبر کے پاؤں مبارک کا ایک بڑا انگلا میں نے حرکت دی، ہلایا کہ کہیں پیغمبر پہ موت تو نہیں آ گئی، نبی فوت تو نہیں ہو گئے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک ہلایا، مجھے یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام حیات میں ہیں، اور جب لمبے زمانے کے بعد، دیر کے بعد پیغمبر علیہ السلام اپنے سجدے سے اٹھے، کہا کہ عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا تھا؟ یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا تھا، یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبد الرحمن ابن عوف، میں اپنے رب کے نام کا یہ شکرانے کے طور پر سجدہ کر رہا تھا، مجھے میرے پاس جبریل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ مقام اور تقدس حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رب نے کسی کو نہیں عطا کیا، یہ صرف آپ کو عطا کیا ہے کہ وہ کیا مقام ہے۔ اگر آپ کی امت کا کوئی فرد ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا، رب 10 مرتبہ رحمت نازل کرے۔ درود آلہ ہے یا نہیں؟ درود آلہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں کہ یہ السلام علی رسول اللہ، تو نے یہ جو اس مقام پہ کہا ہے لیسا ہاکذا، یہ کام نہ کر، کیوں؟ اس وجہ سے اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول علی کل حال، کہ پیارے پیغمبر نے ہمیں یہ سکھلایا تھا کہ صرف الحمدللہ کہیں، اور یہ جو تو جملہ کہہ رہا ہے ہمیں پیغمبر نے سکھلایا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ نہ کرنا سنت ہے، بولو نہ کرنا نہ کرنا۔ اٹھائیے اشیاء اللمات، علامہ عبدالحق دیروی کی مظاہر حق اٹھائیے، ان علماء نے مرکات شرح مشکات ملا علی قاری کی اٹھائیے، اس میں ایک اصول لکھا ہوا ہے، انہی حدیث کو سامنے رکھ کر الاتباع کما یکون فی الفعل یکون فی الترک، کہ جس طرح جو کام نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس کو کرنا سنت ہے، اسی طرح جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ جو کیا اس کو کرنا سنت، اور جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عمارہ ابن ربیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد، بشر بن مروان منبر پر کھڑا ہے اور خطبہ دے رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے حرکت کرنی ہے تو شہادت کی انگلی، اور وہ دونوں ہاتھ ہلا ہے، دونوں ہاتھ۔ حضرت عمارہ ہے، دیکھا، کہا قبح اللہ ہاتین الیدین، اللہ ان ہاتھوں کو ہلاک کر دے، اللہ ان ہاتھوں کو برباد کر دے، توڑ دے، تباہ کر دے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے پیغمبر
ہاتھوں کو ہلایا. کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ پیغمبر نے منع کیا، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کام رسول اکبر نے کیا نہیں ہے. واہ جی واہ، بڑی باتیں ہیں. یہ جو فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے نا، ہدایہ، علماء جانتے ہیں ہدایہ، یہ فقہ کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. علامہ برہان الدین امام ہدایہ صاحب ہدایہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں یکرہ ان یتنفل بعد طلوع الفجر، کہ فجر طلوع ہونے کے بعد وہ جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، وہاں کے بعد پھر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس فجر کے طلوع ہونے کے بعد اور نماز تک کہتے ہیں صرف 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی سنت، صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہے سنت، اور 2 سے زائد رکعت پڑھنا یکرہ مکروہ ہے، نہ پڑھی جائیں اس دوران. دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل یہ پیش کرتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا مَا حِرْصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کو نماز کے ساتھ حرص تھی، نماز کے ساتھ رغبت تھی، نماز کے ساتھ ایک تعلق تھا، باوجود اس تعلق کے کہ پیغمبر نے طلوع فجر کے بعد اور نماز تک 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا. جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کرنا مکروہ ہے، وہ کرنا جائز نہیں ہے. کتنے دلائل پیش کروں اس مسئلے پر؟ بے تحاشا دلائل. ہم تو یہ کہتے ہیں میاں ہمارا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تمہارے لیے رہنمائی کی ایک نیت لے کر آتے ہیں کہ یار جو کام، دیکھیے اس میں کس کی کیا اختلاف ہے، ہم سے کون کیا کوئی اختلاف کرے گا؟ ہم تو کہتے ہیں جو کام یار نبی نے نہیں کیا تم بھی نہ کرو، اور جو کام نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تم بھی نہ کرو. اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے؟ ہمارے گجرانوالہ میں مجھے ایک صاحب نے یہ بات سنائی میری مسجد میں، کہنے لگا جی آج بڑا عجیب سا لطیفہ پیش آیا ہے. میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، اور مسجد تھی انہی صاحبوں کی، اور جس وقت تکبیر کہنے کے لیے مکبر کھڑا ہوا نا تکبیر کہنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، مولوی صاحب نے جھٹکا او یار صلاۃ و سلام پہلے پڑھ لیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں. مکبر تکبیر کہے تو پہلا کی کر صلاۃ و سلام پڑھ. ایک آدمی بولے گا مولوی صاحب ساری زندگی نماز پڑھی تو پیچھے، لیکن اے ہورم مولوی پیچھے نماز پڑھیے، یہ جو صلاۃ و سلام جو آج کچھ پڑھانے لگے ہو تکبیر تو پہلا یہ کسی حدیث پاک چھے، ایک نبی علیہ السلام تو ثابت ہے، ایک کسی صحابی کیتے تو پتہ نہیں جواب دینا. مولوی پورا سمجھدار کو دیا کہنا ہے آج حدیث یاد آ گئی ہے، آج حدیث یاد آ گئی، اذان سے پہلے پڑھتے ہو وہ کس حدیث میں ہے؟ جی وہ جائز تھے یہ ساتھیاں طریقہ لیگل سے بتے جی وہ جائز تھے اے بھی جائز، ہاں نہ وہ جائز نہ دلیل کہ یہ کام پیارے پیغمبر نے بھی نہیں کیا اور نبی کے معزز ترین صحابہ نے بھی نہیں کیا. یار کیوں دیتے ہو؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی یا صحابہ میں تابع تابعین میں ائمہ میں؟ او جی باب 11ویں والے نے کیا فیصلہ؟ پیر عبد القادر جیلانی نے کہا 11ویں دینا، اس میں میں نے بڑی برکات پائی. جو کہ یہ یار واہ مولوی صاحب بابیاں دے پڑے ہوئے، پھر بابا ہوئے بابا 11ویں والا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑی بات مانتے ہیں آپ پیر صاحب کی؟ جی بڑی مانتے ہیں. آج بڑے بابے کے موت. آئیے ذرا عید میلاد النبی کے جلوس کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں بھی ذرا بابے کی بات مان کر تو اٹھاؤ بنیاد الطالبین پیر صاحب کی کتاب 10 محرم جی 10 محرم لکھی ہے. ہاں یاد کیا ہوا ہے ہم جیسا صاحب نے یاد کیا. بنیاد الطالبین میں پیر عبد القادر جیلانی نے کہا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ پیارے پیغمبر کی پیدائش کا دن وہ ربیع الاول کا مہینہ بھی نہیں کہتے، وہ محرم کا مہینہ
महीना कहते हैं और मुहर्रम भी 10 कहते हैं, कि वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? 10 मुहर्रम को। 10 गल मननी चाहिए कि नहीं मननी चाहिए? यहाँ पीर साहब की क्यों बात नहीं मानी? 10 मुहर्रम भी मिल जाता है उस दिन से डबल मिल जाएगा, इस वजह तो थोड़ा जा वक्फा होना चाहिए। वक्फा एक आदमी 13 11वीं शरीफ का खत्म किया, उसको पूछा गया यार आज तक 13 नहीं, आज तक 11 नहीं, तो 13 क्यों पढ़ता है? जितन भूख लगे उदन ही याद, जितन भूख लगे 11वीं भी उदन ही होती है, उसी दिन 11वीं। खाने पीने का ढंग, हमारे वहां चौक पर एक बुढ़िया फौत हो गई, बुढ़ी बुजुर्ग, अजीब ऐसे रस्म, भाई साहब मौजूद हैं, अजीब रस्म। आए वालिद साहब के पास, जी जनाजा पढ़ा, उन्होंने कहा जी रमजान का मौका कि मैंने तो इत्काफ की नियत की हुई है, या तो मेरे बेटों में से किसी को ले जाओ या यहीं ले आओ। बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत बड़ा, इस साइड पर एक मैदान में मैं पढ़ा देता हूं। जनाजा पढ़ाया और चले गए। जनाजे के बाद, दफनाने के बाद आए, कहने लगे जी हमारे यहां रवाज है, जितने बंदे आते हैं सारे मौलवी की खिदमत करते हैं, खिलाते और पिलाते हैं, नकदी भी, सूट भी, चादरें भी, जूते भी, बहुत कुछ हम देते हैं, तशरीफ लाइए, अपने बेटे को भेजिए। वालिद साहब ने उसको बताया यार क्यों नहीं मैं जा रहा, ये तू मुझे पैसों की देगा या मुफ्त? नहीं मुफ्त, आकर कोई वजह नहीं जाता। मसला समझाया, कहता जी लगता तुसी वापी पता नहीं दो मौलवी किलों की अखा ताड़ दे, लोग देखते सर पे। जब उन्होंने पता चला ना कि भाई मौलवी साहब उधरों नहीं आए, दो मौलवी आ गए, लड़ाई हो गई। एक कहने लगा पहले मैं आया मैंने खत्म पढ़ना है, दूसरा कहने लगा पहले मैं आया मैंने खत्म पढ़ने, क्योंकि रिवाज है कि जिसने खत्म पढ़ना है उसी ने सब कुछ लेके जाना है। एक बाबा बैठा हुआ था दराज किस्म का, कहता खुदा वास्ते लड़ो नहीं यार, असि तुम्हारे पीछे नमाज़ा पढ़ने आ, एक बंदा खत्म पढ़ ले अद्दो अद कर ले, एक बंदा खत्म पढ़े बाकी की करो। या मैं एक लतीफा सुनाया करता हूं। एक मियां था ना, चौधरी साहब मरने के करीब, अभी मरे कल मरे कल मरे। अब ये लतीफा नहीं रहा, ये हकीकत हो गया। ये तो मैंने आप ही की सुनाई, अपने आलम चौक की सुनाई है, अपने गुजरावाला की सुनाई। तो अब मरे उसने अपने सफर भी खत्म कर दिए कि जी पता नहीं कब हाज़िर साहब तशरीफ ले जाए और जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, लिहाजा सब कुछ मेरे कब्जे में आएंगे। 40 दिनों की और 40 रातों की रोटियां भी मेरे पास आएंगी, 40 दिन एक एक गिलास दूध का भी मेरे पास आएगा और बड़ा ही कुछ आएगा। ये सारे के सारे रस्में मेरे कब्जे में। और वो लंबे सफर पर जाते भी नहीं थे कि कहीं बाद में कोई मसला ना खड़ा हो जाए, इत्तिफाक से जाना पड़ गया 2 दिनों के लिए। तो चौधरी साहब पीछे से फौत हो गए और अगले दिन शहर में किसी ने बताया मियां जी आप यहाँ हो, कल आप जनाजे में तो नजर नहीं आए। किसका जनाजा? चौधरी साहब फौत हो गए हैं, फौत हो गए, जनाजा हो गया, किसने पढ़ाया? फलां ने। भागा और भागा, चौधरी के बच्चों को बुलाया, अच्छा ये बताओ चौधरी साहब का जनाजा जी हो गया? जी मौलवी साहब, मियां जी हो गया हैं। अच्छा ये बताओ जब मौलवी साहब जनाजा पढ़ा रहे थे तो क्या उन्होंने जनाजे में चौधरी साहब का नाम लिया था? नहीं लिया। मर गया बंदूल फातिहा हो गया। फिर भाई क्यों? जी जो बड़ा बंदा मरदा है तो ओदा जनाजे विच ना रहना, जनाजा कोई नहीं कबूल हुआ। अच्छा जी आप क्या करना चाहिए? कहने के जी शरअ कहती है कि 3 दिन तक जनाजा हो सकता है, ऐलान कर दो दोबारा जनाजा। अब आगे सारे जनाजे के लिए आ गए ये दोबारा मियां साहब जनाजा पढ़ाएंगे। सोचने लगा ये है तो लतीफा, लेकिन वो वाकया साथ मिलाओगे सच, बिल्कुल सच। अब सोचने लगा कि यार जनाजा पढ़ाना है तो मौलवी अपना चौधरी साहब का नाम कैसे लेते हैं? अब लगा कहने आंदा मरना ले दी मादना फातिमा, मरना ले दा नाम रमजान, फाबी अय्या रब्बिकुम आदम का ज़िमान।
یہ آج تک جنازہ یہ پہلے ہی نمانا انہیں بھی لکمہ دیتا ایک مسئلہ نہ بچ حدیث نہ بچ قرآن خوابی اور اس آپ سمجھ گئے کہ دائیں سے با آواز آئیے یا کہ آنکھوں کے ساتھ ایک بندہ لگتا ہے اس گاؤں کا نہیں لگتا ہے اسی نے یہ لکمہ دیا ہوگا مولوی صاحب نے جواب دیا ادھا تیرا تے ادھا میرا بند کر زبان سب یہی آ رہا ہے پڑھا رہے اپنے باقی پھر باج کی کریں گے ادھو عزیزان محترم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ دعویٰ کرو تمہیں ان سے زیادہ محبت تھی یا ابو بکر صدیق کو زیادہ محبت تمہیں زیادہ محبت ہے یا حضرت عمر کو زیادہ محبت ہے تمہیں زیادہ محبت ہے یا حضرت عثمان کو زیادہ محبت ہے تمہیں زیادہ محبت ہے حیدر کرار کو زیادہ محبت ہے اور تمہیں زیادہ محبت ہے یا اس بڑھیا کو زیادہ محبت ہے جس نے اپنے 4 رشتے پیغمبر پہ قربان کر دیے اور پہاڑ میں میدان احد میں ان محمد قد قتل صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند ہوئی پیارے پیغمبر فوت ہو گئے قتل ہو گئے اب ایک یہ آواز مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گونجتی ہے اور مدینہ طیبہ کی گلیوں کے ساتھ ٹکراتی ہے ایک بڑھیا خاتون ہے ملبوس ہو کر چادر لے کر باہر نکل گئی پوچھوں کہ آیا واقعہ یہ خبر سچی ہے ایک مجاہد سے پوچھا کہ بتا امام الانبیاء کیسے ہیں اس نے کہا کہ ماں تجھے پیارے پیغمبر کی پڑی ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا تیرا بھائی بھی شہید تیرا بیٹا بھی شہید تیرا باپ بھی شہید تیرا خاوند بھی شہید میدان احد میں خاک و خون میں تڑپ گئے اور وہ یہ کہتی ہے ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے بھاگتے ہوئی جاتی ہے دیوانہ وار عشق رسول میں سرشار ہے مگن ہے غوطہ پیارے پیغمبر کی حقیقت میں غوطہ زن ہے جس وقت پہاڑ میں پہنچتی ہے ایک پہاڑ کے دامن میں میرے آقا کا پروقار چہرہ اور پر نور روشن والا چہرہ دیکھ کر کہتی ہے ان المصیبت بعدک جلل آقا آپ کا چہرہ دیکھ کر ساری مصیبتیں بھول گئی آپ کا چہرہ دیکھ کے ساری مصیبتیں بھول گئی ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جب یہ عید میلاد النبی کا جلوس حق تھا سچ تھا اور یہ جھنڈیاں لگانا سچ تھا اور یہ کمکمے لگانا سچ تھا اور یہ تبلا اور یہ ساری چیزیں سچ تھی ابو بکر کہاں چلے گئے تھے حضرت عمر کہاں چلے گئے تھے عثمان کہاں چلے گئے تھے حیدر کہاں چلے گئے تھے اور حضرت معاویہ کہاں چلے گئے اصحاب رسول کہاں چلے گئے 12 ربیع الاول کو تو صحابہ رو رہے تھے 12 ربیع الاول کو تو صحابہ رو رہے تھے پوچھ حضرت عثمان سے کیا حال ہے پوچھ حضرت عمر سے کیا حال ہے عمر کہتے ہیں جس نے کہا کہ پیغمبر فوت ہو گئے اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا اور پوچھ اس صحابی سے کہ تو کیوں یہ دعا کرتا ہے کہ رب میں نے آنکھیں رکھی تھی تیرے نبی کو دیکھنے کے لیے میں نے کان رکھے تھے تیرے نبی کا بات سننے کے لیے جب تیرا نبی نہیں رہا مجھے آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے کانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے اندھا بھی کر دے مجھے بہرا بھی کر دے اور پوچھ 12 ربیع الاول کو حضرت پیارے پیغمبر کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کا کیا حال تھا کہ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اے لوگوں مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ آتی تو راتیں بن جاتی 12 ربیع الاول کو تو صحابہ روتے ہیں صحابہ اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا سفید داڑھیوں والے پوچھ لو ان کے ابتدائی زمانہ میں 12 ربیع الاول کو 12 عید کہتے تھے یا 12 وفات کہتے تھے اور کچھ چند سال گزرے انہوں نے نام رکھا عید میلاد النبی اور پھر پہلے رکھا میلاد النبی پھر چند سال گزرے عید میلاد النبی پھر چند سال گزرے جشن عید میلاد النبی اور 2 سالوں سے عیدوں کی عید
پچھلے سال دے کئی جگہ دے اٹھے 2 رکعتاں بھی پڑھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے سالگرہ کے کیک بھی کاٹے جائیں لاہور قربانیاں لاہور اس عید کو قربانی بھی کہی گئی عیدوں کی عید مہمان آئے نا کسی کے گھر میں انہوں نے دیکھا مثلا 5 آدمی ہیں پلیٹیں پوری چمچے پوری گلاس پورے سارے برتن پورے یار یہ ڈنگوری کس لیے رکھی ہے اس میں دسترخوان پہ ایک ڈنگوری بھی رکھے نا میزبان ڈنڈا وڈا سا کہہ لگے یار یہ ڈنگوری کس لیے یہاں آئی کیا یہ ہماری لڑائی کرائیں گے یا کیا وجہ ہے میزبان آیا حضرت یہ تو ذرا بتائیے چمچیاں پوری اور یہ پلیٹیں کولیاں یہ برتن سارے پورے یہ ڈنگوری آپ نے کیوں لا کے رکھ دی کہہ لگے پتہ نہیں بڑے رکھ دیا پتہ نہیں لیکن جاؤ پھر بڑے بلا کے لاؤ پوچھیے بڑے بلا گیا یہ ڈنگوری کیوں رکھی ہوئی آپ نے پتہ نہیں جی رکھ نہیں بکھیا وہ بھی دسترخوان جاؤ بھائی اپنی قوم کا سب سے سیاہ بندہ پکڑ گیا سب سے سیاہ بندہ لایا گیا بزرگ کبڑی کمر بابا جی یہ ڈنگوری کو رکھتے ہو میں اس دسترخوان پہ کیا لگا پتر کی دسی شرم کی ہوئے کیا اندر بیٹا سارے زمانے چھ میزبانہ دے مہمانہ دے سامنے خلالہ رکھ دے سن دندہ نے پھر لگا تنکا دندہ نے پھر لگا تنکا رکھ دے سن کہ چل جائے ڈنگوری ہو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا عزیزان محترم جب یہ کام پیارے پیغمبر نے نہیں کیا توجہ ہے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا اور یہ جو نبی کے صحابہ کو مقام ملے عظمت ملی رتبہ ملا ایک صحابی فوت ہو میرے آقا کہتے ہیں میرے صحابی کی وفات پر عرش بھی کام کیا عرش بھی کام کیا نبی زمین پر بلال حبشی کے چلنے کی آواز عرش بری پر نبی کے صحابہ کو مقام ملا پیغمبر نے کہا علمی یا سعد تیر چلاؤ آپ پر میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان نبی کہتے ہیں کس کو حضرت سعد کو یہ جو نبی کے صحابہ کو مقام ملا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کو اپنے صحابہ پہ اتنا اعتماد تھا کہ میرا صحابی جو میں کہہ دوں اس سے نہ کم کرے گا نہ زیادہ کرے گا جو کہہ دوں نہ اس سے کم کرے گا نہ توجہ فرمائیے ایک آدمی آتا ہے تم میں کون ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت والا یہ ہے دیکھ کر کچھ نے کہا کہ کلمہ پڑھا دیا جائے چہرہ سچے آدمی کا نظر آتا ہے پیارے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا اور ضروری باتیں سکھلائیں یہ نماز پڑھنا یہ کام کرنا جو موقع کے پر تھی وہ پیغمبر نے جو عام اور ضروری باتیں تھیں اس صحابی رسول کو سکھلائی ہیں اور وہ صحابی رسول کلمہ پڑھتا ہے حالانکہ اصول اور ضابطہ ہے ان الاسلام یادم ما کان قبلا اسلام انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور پیغمبر کا چہرہ دیکھنے پر جنت واجب ہو جاتی ہے ایمان کے ساتھ لیکن جس وقت وہ یہ پڑھ کر جاتا ہے اور پڑھتے ہوئے کہتا ہے واللہ لا ازید ولا انقص میں قسم دے کے کہتا ہوں اے اللہ کے پیارے پیغمبر جو آپ نے کہہ دیا ہے نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا اس پہ ڈٹ جاؤں گا میرے پیغمبر بولتے ہیں لوگوں کے اگر کسی نے جنت کا کوئی بندہ دنیا میں چلتا پھرتا دیکھنا ہو میرے صحابی کو دیکھ دو ہمارے نام البلاغ المبین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ نبی کی محبت کامل عقیدت و محبت عطا فرما نبی کے صحابہ کا یا اللہ ان کی سنت اور اطاعت نصیب فرما یا اللہ توحید و سنت کی سمجھ کی توفیق عنایت فرما یا اللہ شرک سے اور بدعات سے ہمیں نفرت ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا فرما
ہوئے اسلام کے کلمے پر اللہ ہمیں موت عطا فرمانا. یا اللہ مرنے کے بعد قبر میں حشر میں جہنم کے تمام مناظر سے اللہ ہم سب کی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا. یا رب العالمین جتنے بزرگ میرے سمیت جتنے بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں جس کی جو شریع جائز حاجتیں اللہ سب کی پوری فرما دے. جتنے بیمار مسلمان ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما. جتنے با ایمان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.